ویسے تو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن کیا کریں سردی کا، جو کسی چیک پوسٹ یا رڈار سسٹم کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس صبح بھی سردی کی لہر رکاوٹوں اور اونچی فصیلوں کو چیرتی ہوئی آرمی ہاؤس راولپنڈی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، جہاں ملک کا طاقتور ترین شخص باہر کے موسم سے بے خبر اپنے ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آرمی چیف بنے 1.5 سال ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور تو اور اس کا اپنا انٹیلیجنس چیف اس سے زیادہ وزیر اعظم کے قریب تھا۔ لیکن اس وقت اس کے دماغ پر اندرونی سے زیادہ بیرونی مسائل سوار تھے۔ وہ اپنے آنے والے دورہ امریکہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس میں اب 1 مہینہ بھی باقی نہیں تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 1 مہینہ تو کیا 1 دن بھی نہیں ہے۔ اچانک راجپوتوں کے طاقتور سپوت کے قدم لڑکھڑائے اور اگلے ہی سیکنڈ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ 5 سال میں دوسرے آرمی چیف کی آن ڈیوٹی اچانک موت ہو چکی تھی۔ آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت پاک فوج اور ان کے خاندان کے لیے تو ایک دھچکا تھی ہی، لیکن ان کی موت نے بہت سے سیاسی شخصیات کو بھی یتیم کر دیا تھا، خاص طور پہ کراچی میں، جہاں کچھ سیاسی کھلاڑیوں کے سر سے جنرل آصف نواز کا سایہ ہٹا تو اس کی جگہ موت کے سائے منڈلانے لگے۔ کراچی کے ایک بڑے سیاسی رہنما دستگیر میں موجود اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کمر میں درد کی وجہ سے وہ بیڈ کے بجائے زمین پر سو رہے تھے۔ شہر کے حالات خراب تھے، مگر ان کو اپنی سیکیورٹی پر پورا اطمینان تھا۔ ان کو یقین تھا ان کے اپنے ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ سیاست کی پرخار وادی میں اپنائیت نامی پودے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آدھی رات کو اچانک کچھ لوگ چھت سے کود کر گھر میں داخل ہوئے اور سیدھا اس کمرے میں گئے جہاں وہ سیاسی شخصیت آرام کر رہی تھی۔ شور سے ان کی بیگم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ انہوں نے قاتلوں کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا گیا۔ قاتل نے نالی کا رخ سیاسی شخصیت کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ خوابگاہ قتل گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ قتل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین الطاف حسین کے سب سے پرانے ساتھی، MQM کو مہاجر قومی موومنٹ کا نام دینے والے بھائی کے بڑے بھائی عظیم احمد طارق تھے۔ کیا عظیم احمد طارق کا قتل آصف نواز جنجوعہ کی موت سے کنیکٹڈ تھا؟ کیا عظیم احمد طارق کو واقعی الطاف حسین نے قتل کروایا تھا، یا یہ قتل خود الطاف حسین کے خلاف ایک سازش تھی؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کے سبسکرائب کے بعد۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1974 سے، جب کراچی یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم تبدیل ہونے کی وجہ سے کچھ طلبہ کا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوتا۔ ان کے رزلٹ آنے سے پہلے ہی سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے اور یوں ان کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان طلبہ میں جہانگیر روڈ کا ایک 21 سالہ جذباتی نوجوان بھی تھا، جس نے ہر قیمت پر اسی سیمسٹر میں داخلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایکشن کمیٹی بنائی، احتجاج اور مظاہرے کیے، اور بالآخر یونیورسٹی انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تمام طلبہ کا داخلہ اسی سیمسٹر میں ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام الطاف حسین تھا اور اس کی بنائی ہوئی ایکشن کمیٹی میں اس کا سب سے متحرک ساتھی 26 سالہ عظیم احمد طارق تھا۔ یہ الطاف حسین اور عظیم احمد طارق کی پہلی ملاقات تھی، لیکن ایڈمیشن کا معاملہ حل ہونے کے بعد الطاف حسین منظر سے غائب ہو گئے اور عظیم احمد طارق نے طلبہ سیاست جاری رکھی۔ کانٹینٹ کریٹرز کے پاس 3 طریقوں سے پیسہ آتا ہے: مونیٹائزیشن، اسپانسرشپس اور فنڈنگ ہمارے پاس ہے نہیں، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ رفتار کی اکثر ویڈیوز پر کوئی اسپانسرز نہیں ہوتے۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپانسرز کو لگتا ہے کہ رفتار جو کانٹینٹ بناتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے دور رہتے ہیں، اور دوسرا ہمیں بھی ان کے قریب جاتے ہوئے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا مونیٹائزیشن۔ پاکستانی کانٹینٹ کو جو ریٹس ملتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ 1000 ویوز پہ کوئی 200-250 روپے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کانٹینٹ ہم بناتے ہیں وہ کانٹینٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم ڈیلی بلاگرز کی طرح روزانہ کی 2-2, 3-3 ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے۔ یہ تو تھے 3 روایتی آپشنز، لیکن ایک چوتھا آپشن بھی ہے: آپ۔ اس لیے اب رفتار
पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है, लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में तलबा सियासत अपने उरूज पर थी और कराची यूनिवर्सिटी तो गोया सियासी सरगर्मियों का गढ़ था। सिंधी, बलोच, पख्तून, हर कौमियत की तलबा तंजीम एक्टिव थी और इन सबसे ज़्यादा मजबूत और बाअसर तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा थी। अजीम अहमद तारिक का मिजाज और नजरियात दोनों ही जमीयत से मेल नहीं खाते थे। वो मजहब को सियासत से अलहदा रखने के कायल थे, इसलिए जमीयत में शमूलियत का तो सवाल ही नहीं था। दूसरा ऑप्शन पीपल्स पार्टी की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन था, लेकिन उनको वहाँ भी अपनायत महसूस नहीं हुई, इसलिए अजीम अहमद तारिक ने अपना अलहदा ग्रुप बनाने का फैसला किया। जमीयत या PSF की तरह उनको किसी बड़ी सियासी जमात की बैकिंग नहीं थी। वो खुद भी लोअर मिडिल क्लास से थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपनी अलहदा तंजीम बनानी चाहिए। उन्होंने इब्तिदाई तौर पर अपने साथ कुछ साथियों को जमा किया और उनको मददगार का नाम दिया। इन मददगारों का काम नए तलबा और बिलखुसूस मुहाजिर तलबा को तालीमी और इंतजामी मामलात में मदद फराहम करना था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी APMSO का नाम नहीं था, लेकिन अजीम अहमद तारिक ने पहली मुहाजिर तंजीम की बुनियाद डाल दी थी। जब अजीम अहमद तारिक यूनिवर्सिटी में मुहाजिर सियासत की दागबेल डाल रहे थे, उस वक्त अल्ताफ हुसैन भुट्टो मुखालिफ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में शामिल थे। और जानते हैं इस तहरीक में वो किसके हम कदम थे? जमात इस्लामी के। जी हाँ, वही जमात इस्लामी जो बाद में उनकी एनिमी नंबर 1 बन गई। अगर टेलीविजन ने अपना रवैया नहीं बदला तो टेलीविजन किसी बाप की मिल्कियत, किसी के बाप की जागीर ना। अल्ताफ हुसैन जलसे जुलूस में तकारीर के हवाले से मशहूर थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भुट्टो मुखालिफ इत्तेहाद से मायूस हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो कराची यूनिवर्सिटी की सियासत में एक्टिव होंगे और उसके लिए उन्होंने अजीम अहमद तारिक के मददगार ग्रुप का इंतखाब किया। अल्ताफ हुसैन की पहले दिन से सबसे नुमाया खूबी उनका अंदाज़े बयान और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने की सलाहियत थी। अजीम अहमद तारिक इनके मुकाबले में कम गो, नरम लहजा और धीमे मिजाज वाले इंसान थे, लेकिन सोच, विजन और नजरिए के एतबार से अपने साथी से कहीं ज्यादा पुख्ता थे। अजीम अहमद तारिक और अल्ताफ हुसैन की ऑपोजिट पर्सनैलिटीज एक दूसरे को मुकम्मल करती थी। दोनों की मुहाजिर कॉज के लिए काम करने के लिए ज़हनी हम आहंगी भी थी और दोनों मुतहर्रिक स्टूडेंट थे। इसलिए इस जोड़ी ने वो इक़दाम उठाने का फैसला किया जिसने आने वाले दिनों में कराची यूनिवर्सिटी में तलबा सियासत और बाद में पूरे कराची की सियासत को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन, अजीम अहमद तारिक और उनके साथियों ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का ऐलान किया। अल्ताफ हुसैन अपनी किताब सफ़र ज़िंदगी में बताते हैं कि जब हमारे साथियों की तादाद कोई 150 के करीब हो गई तो हमने 11 जून 1978 को APMSO के नाम से अपनी तंजीम कायम करने का फैसला किया। एक इजलास में बाकायदा इलेक्शन के जरिए मुझे तंजीम का चेयरमैन मुंतखब किया गया, जबकि अजीम अहमद तारिक को, जो आज MQM के चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। उस वक्त वो भी B फार्मेसी के तालिब इल्म थे। यहाँ से अजीम अहमद तारिक की मुहाजिर सियासत और अल्ताफ हुसैन के साथ रफाकत का सफर शुरू होता है। अजीम अहमद तारिक की इस जमाने की तस्वीर देखें तो एक नौजवान है जो अक्सर उनके हमरा नजर आता है। ये MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक हैं। हम उस जमाने की कहानियाँ खुद अमीनुल हक की ज़बानी सुनने MQM के हेड ऑफिस पहुँच गए। मैं गालिबन जून 1979 में पार्टी में शामिल हुआ। गालिबन मैं 1979 में जिन्ना कॉलेज का यूनिट इंचार्ज भी बन गया था। अजीम अहमद तारिक, मैं समझता हूँ कि पूरी MQM पाकिस्तान में के अंदर इंतहाई शरीफ व नफ्स व बावक़ार, पढ़े लिखे, सुलझे हुए शख्स के तौर पर मेरा ख्याल पूरी पार्टी की लीडरशिप उनकी इज्जत करती थी, एहतराम करती थी। और न सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर, बल्कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो वो तमाम लोग जिनसे MQM का शदीद तरीन नज़रियाती इख्तलाफ था, सियासी इख्तलाफ था, वो लोग भी अजीम अहमद तारिक की उनकी पर्सनैलिटी की बिना पर उनकी बहुत एहतराम इज्जत करते थे। अजीम अहमद तारिक को हम कह सकते हैं कि यस, शुरू के जो जितने चंद साल थे, 5, 6, 7, 8 साल, मैं समझता कि वो MQM और APMSO के थिंक टैंक थे। तमाम जिसे कहते हैं लिटरेचर के हवाले से भी चीज़ें लिखा करते थे। MQM के हैंडबिल लिखा करते थे। मुझे याद है कि उनकी जो एक हैंडबिल थी, मेरी आवाज़ सुनो,
یہ بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی. آج بھی میرا خیال ہے لوگ مختلف، ہم نے 2018 کے الیکشن میں، 2023 کے الیکشن میں وہ ہینڈ بل آج بھی ہم نے اس کی جیسے کہ پرنٹ آؤٹ کر کے مختلف الیکشن کیمپین میں چلایا ہے. ویسے آپ کو ایک اندر کی بات بتائیں، ہمیں اس ڈاکیومنٹری کی تیاری میں لوگوں سے بات کرنے میں کافی دشواری ہوئی. ایک تو اس لیے کہ عظیم احمد طارق کے قتل کو 3 دہائیاں گزر چکی ہیں اور ان کے کئی ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. دوسری اس وجہ سے کہ الطاف حسین کا سایہ ہٹنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ ہونے کے باوجود ان دونوں فیکٹرز کا خوف ایم کیو ایم کے صفوں میں آج بھی موجود ہے. اکثر لوگ حساس معاملات تو کیا نارمل موضوعات پہ بھی بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کھوج لگا کر ان لوگوں کو ڈھونڈا جو ہمیں عظیم احمد طارق کی زندگی کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے عظیم احمد طارق کی یونیورسٹی کا ایام اور طلبہ سیاست کے بارے میں جاننے کے لیے ایسوسیٹڈ پریس سے منسلک صحافی زرار خان سے زوم کے ذریعے رابطہ کیا. زرار نہ صرف کراچی یونیورسٹی میں عظیم احمد طارق کے ساتھی تھے بلکہ اس وقت جمعیت کے با اثر رہنما ہونے کے ناطے ان کے سیاسی اپوننٹ بھی تھے. عظیم احمد طارق کی جو کراچی یونیورسٹی میں بھی امیج تھا وہ ایک فکری آدمی، مدبر آدمی، سوبر آدمی کا تھا، جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. ایک جلوس وہ نکالا کرتے تھے ساری دن یونیورسٹی میں، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے اور ان کا نعرہ ہوتا تھا نعرہ مہاجر اچھا ہے. یہ ان کا ابتدائی نعرہ تھا. اس میں ابتدائی لوگوں میں وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ طارق جاوید بھی ہوتے تھے، شمون ابرار ہوتے تھے، سلیم شہزاد بھی گاہے بگاہے نظر آتے تھے، مستقل نظر نہیں آتے تھے. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، ہاں مگر ایسے بھی ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب عظیم احمد طارق. عظیم احمد طارق نے دوران تعلیم صرف سیاست میں دل نہیں لگایا بلکہ ان کو اپنی جیون ساتھی بھی تعلیم کے دوران ہی مل گئی. ان کی اہلیہ نائلہ بھی جامعہ کراچی کی طالب علم تھی، لیکن جتنے عظیم احمد طارق سیاست میں انویسٹڈ تھے ان کی اہلیہ سیاست سے اتنی ہی دور تھیں. اسی لیے عظیم احمد طارق کا اصول تھا کہ وہ سیاست گھر کی دہلیز پہ چھوڑ کر اندر جاتے. بہرحال واپس اے پی ایم ایس او کی طرف چلتے ہیں جس کو جامعہ کراچی میں توقعات سے بڑھ کر حمایت ملی، اور اسی دوران ان مڈل کلاس کراچی ایڈز کو اندازہ ہوا کہ کراچی میں ایک سیاسی خلا ہے. اور جیسے عظیم احمد طارق اور ان کے ساتھی یونیورسٹی میں موجود سیاسی تنظیموں سے ناخوش تھے، اسی طرح کراچی کے لوگ بھی شہر میں موجود سیاسی جماعتوں سے بیزار ہیں اور مہاجر نعرے پہ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک دفعہ یہاں سے نکلے گی، یونیورسٹی سے نکلے گی اور کراچی کی گلیوں میں اور محلوں میں اور پورے کراچی میں پھیل جائے گی اور پھر وہ ایم کیو ایم میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. وہ میرا خیال میں انپریسیڈنٹڈ تھا جو ان کو جس طرح کی شہرت ملی. ایک مرتبہ میری عظیم طارق سے گفتگو ہو رہی تھی 92 کے آپریشن سے پہلے کی بات ہے. ان کا غالباً اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ جو دفتر ہے ایم کیو ایم کا جو 90 اور وہ ہے، اس کا جو پراپر سیکریٹریٹ ہے وہ الکرم اسکوائر میں شفٹ کر دیا جائے. اور وہ عظیم طارق نے مجھے دکھایا بھی تھا، وہ اس میں نئی کرسیاں، ٹیبل اور وہ پورا ایک کانفرنس ہال وغیرہ وہ تھی اس میں. تو وہاں جب گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کبھی بھی ایم کیو ایم نہیں بنانا چاہتے تھے اور ہمارا خیال یہی تھا کہ طلبہ سیاست کریں گے. لیکن پھر ہمیں وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں نے کام نہیں کرنے دیا، تشدد کر کے ہمارے بہت سے لوگوں کو تقریباً نکال دیا یونیورسٹیز سے، کالجز وغیرہ میں. پھر اس نے کہا کہ جب ہمیں کالج یونیورسٹی میں کام نہیں کرنے دیا گیا اور ہم محلوں میں گئے تو محلوں میں ہمیں بہت حمایت ملی اور محلوں کے ہی بزرگوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنی جماعت کیوں نہیں بناتے ہو. عظیم احمد طارق کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو ان کی خواہش تھی کہ ملک سے باہر جا کر ایم فارمیسی کمپلیٹ کریں. وہ باہر گئے بھی لیکن پھر کچھ مجبوریاں آ گئیں جس کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا. مجھے یاد ہے کہ وہ بھی کچھ عرصے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریپبلکن آف ڈومینیکا، مجھے یاد پڑتا ہے تو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، بلکہ گئے بھی لیکن معاشی مجبوری کے بنا پر واپس آ گئے. انہوں نے اپنا ایم فارم نہیں کر پائے لیکن انہوں نے یہاں سے بی فارمیسی کیا، مختلف کمپنیوں میں جاب بھی کی، ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھایا، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ اے پی ایم سے ہمیشہ جڑے رہے. تقدیر نے عظیم احمد طارق کو ایک بار پھر کراچی پہنچا دیا اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس شہر میں رہیں اور سیاست نہ کریں. لیکن اب ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے بڑے چیلنجز تھے. ان کی عمر اور کیریئر ہی نہیں، سیاست بھی آگے بڑھ رہی تھی. ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ان کو سیاسی جماعت بنانی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے.
یہی سب ڈسکس کرنے کے لیے یہ نوجوان لیاقت آباد میں ایک گھر کی چھت پہ جمع ہوئے. یہاں کیا ہوا یہ ہم آپ کو اس اجلاس میں شریک امین الحق کی زبانی ہی سنائیں گے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر نئی تنظیم کی بنیاد ڈالتے ہوئے الطاف حسین غائب تھے اور آئیڈیا سے لے کر ایگزیکیوشن تک سب کچھ عظیم احمد طارق کے ذمے تھا. مارچ کا مہینہ تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی تشکیل کی، ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل کی جائے. مشورہ ہوا، مشاورت ہوئی اور غالباً 17 مارچ کی رات کو میرا عالم لیاقت آباد کے چھوٹے سے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور عظیم احمد طارق بھائی نے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایم کیو ایم بنایا جائے، ایک سیاسی پارٹی بنائی جائے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ رات کا ٹائم تھا، ہم سب ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. عظیم بھائی ٹیوشن پڑھا کے واپس آئے، طارق جاوید بھائی واپس آئے، میں واپس آیا، طارق مہاجر بھائی تھے، احمد سلیم صدیقی بھائی تھے اور بھی 17-18 کے قریب نوجوان موجود تھے وہاں پہ. اور نام پروپوز ہوا کہ پارٹی کا کیا نام رکھا جائے. اسامہ ٹرسٹ میں عظیم بھائی نے یہ پروپوز کیا کہ اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ رکھا جائے. تو ان 17-18 میں سے کئی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ تو آدھی اردو آدھی انگلش ہے، مہاجر قومی اور پھر موومنٹ، دو ڈفرینٹ نام تھا. اس پہ بڑی دیر تک بحث و مباحثہ چلتا رہا. بالآخر ہم سب نے عظیم بھائی کی بات مانی کہ یس اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ رکھا جائے. اور پھر 17 تاریخ کی رات کا فیصلہ ہوا. ہم نے چھوٹی سی پریس ریلیز جاری کی اور غالباً جنگ کے جو سٹی پیج ہے اس پہ 2 لائن کی ایک خبر لگی کہ مہاجر قومی موومنٹ کی تشکیل پا گئی. قائد تحریک الطاف حسین ہوئی اور بانی چیئرمین عظیم احمد طارق تھے. اس وقت مہاجر سیاست کے 3 مرکزی فگرز تھے. عظیم احمد طارق جن کی حیثیت ایک مدبر اور تھنکر کی تھی، الطاف حسین جن کا کام شعلہ بیانی تھا اور ان کو مکمل کرتے تھے بہترین آرگنائزر ڈاکٹر عمران فاروق. ستم ظریفی دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں عظیم احمد طارق اور ڈاکٹر عمران فاروق دونوں کو پراسرار طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے اور پیچھے صرف الطاف حسین رہ جاتے ہیں. یہ شہر کس کا؟ یہ شہر کس کا؟ یہ ماں کس کی؟ ہم پیسفلی کچھ ہی سالوں میں کراچی یونیورسٹی میں جمع ہونے والے غیر سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان کراچی کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. ایم کیو ایم اور جی اے مہاجر کے نعروں کے شہر میں پورا کراچی گرفتار تھا. پورا شہر جذبے، طاقت، مظلومیت اور جد و جہد کے ایک ایسے نشے میں تھا کہ اس شہر میں وہ کچھ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ سب کرنے والے اسی شہر کے بیٹے تھے. ایم کیو ایم کے کس قسم کی ڈائنامکس تھی، پاور گریب تھا کراچی پہ کہ لوگ اپنے گھریلو مسائل، مطلب کسی کی بہن کو اس کے بہنوں نے مارا، کوئی گھر میں مسئلہ ہو گیا، وہ جہیز واپس نہیں کر رہا، کوئی اس طرح کے میرٹل ڈسکارڈ، ازدواجی تعلقات میں ناچاقیوں سے لے کر اغوا برائے تاوان سے لے کر بائک چوری ہونے تک کی شکایات تھانوں میں نہیں درج کراتے تھے، وہ یونٹ آفس جاتے تھے. وہ ایک ٹریمنڈس سافٹ پاور کا دور تھا. مطلب اگر الطاف حسین یہ اعلان کرتے کہ بھائی محلے صاف کرنے ہیں تو سب لوگ جھاڑو لے کے نکلے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ majority of those people used to do it out of the love of Altaf Hussain and out of the attachment they felt with MQM. ان تمام معاملات پہ آپ کو تفصیل سے جاننا ہو تو رفتار کی درجن بھر ڈاکیومنٹریز ہیں جن میں ان موضوعات کو کور کیا ہے. ہمارا آج کا موضوع ایم کیو ایم کی تاریخ نہیں، عظیم احمد طارق کی شخصیت ہے. اور اس پیریڈ کے دوران عظیم احمد طارق اگر کسی حوالے سے نمایاں تھے تو وہ یہ کہ وہ روز اول سے الطاف حسین کی طاقت اور کانفلکٹ کی سیاست سے متفق نہیں تھے. 86 میں ایم کیو ایم نے نشتر پارک میں تاریخی جلسہ کیا جس میں الطاف حسین نے اپنی عادت کے مطابق جذبات میں آ کر کچھ ایسا کہہ دیا جس پہ بعد میں عظیم احمد طارق نے اعتراض کیا. جا رہا تھا پی آئی اے کا طیارہ اس جلسے گاہ کے اوپر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن نہیں، یہ پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، اس طرح کی بات. تو بعض لوگوں نے ان سے کہا، یہ عظیم طارق نے بھی ان سے کہا. اس وقت آپ دیکھیں بالکل ابتدا ہے، یہ رائز ہو رہا ہے. عظیم طارق نے 90 پہ جا کے الطاف بھائی کو کہا یہ بات اگر آپ نہیں کہتے تو کیا تھا، آپ یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، کیوں خواہ ہیں کسی کے ساتھ آپ کنفرنٹریشن لے رہے ہیں. اور الطاف حسین صاحب کا بہرحال جو فارمولہ تھا کہ وہ جو ہے تھوڑا سا مسل دکھانے چاہیے، اور طاقت دکھائے بغیر کوئی کسی کو مانتا نہیں ہے. اچھا، عظیم طارق کا جو تھا وہ یہ تھا کہ مکالمہ ہونا چاہیے، اور یہ ہڑا ہڑی والی سیاست جو ہے اس سے بھی تھوڑے سے وہ تھے
کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر عظیم احمد طارق واقعی ایم کیو ایم کے تشدد اور مار دھاڑ کی سیاست کے خلاف تھے تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہمیں اس زمانے میں ایم کیو ایم کے ہر ایکٹیو کارکن نے یہی بتایا کہ عظیم احمد طارق خود ذاتی طور پر ڈیسنٹ انسان تھے۔ وہ پارٹی کے اندر بھی اس بات پر زور دیتے تھے کہ مہاجروں کا ترہ امتیاز تشدد نہیں تعلیم ہے، اور ہمیں اسپیس لینے کے لیے اور اپنی قوم کو کامیاب کرانے کے لیے تعلیم پہ ہی فوکس کرنا چاہیے۔ عظیم احمد طارق کے اس مزاج کی گواہی پارٹی کارکنان کے علاوہ ان کے مخالف بھی دیتے ہیں، بلکہ ملک کے وزرائے اعظم بھی الطاف حسین اور عظیم احمد طارق سے ملاقات کرتے تو دونوں کی شخصیت کے فرق کو محسوس کرتے۔ یہ ہے 88 کے بعد بے نظیر وزیر اعظم تھی اس وقت۔ 70 کلفٹن میں ان کی ایک ملاقات ہوئی جس میں الطاف حسین صاحب اور عظیم احمد طارق انہوں نے نمائندگی کی۔ جب ان سے مل کے وہ آئیں تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا یہی بات، وہ آپ کو کیسے لگے دونوں؟ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب سے تو ہماری ملاقات رہتی ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ جو پارٹی بھی چلا رہے ہیں وہ لیکن ایک کنٹرول کے ساتھ چلا رہے ہیں، ان کا ایک مکمل کنٹرول ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عظیم احمد طارق آپ کو کیسے لگے؟ تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی، سچ مچ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ شخص ویژنری بھی ہے، وہ بات بہت سوجھ بوجھ کے کر رہا تھا اور بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب سے میں نے ایک دن پوچھا ایم کیو ایم کے لیڈران جو ہیں یہ کیسے لگتے ہیں، اور انہوں نے پھر عظیم احمد طارق کا نام لیا۔ انہوں نے کہا جو ان کے چیئرمین ہیں عظیم احمد طارق، ان کے اندر بہت لچک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے 2 بڑے لیڈر، ان کی رائے عظیم احمد طارق کے متعلق میں نے پازیٹیو پائی۔ لیکن پارٹی کا عمومی مزاج بہرحال چیئرمین کے ان نظریات سے موافق نہیں تھا۔ الطاف حسین طاقت پہ یقین رکھتے تھے اور اس کے اظہار کے لیے وہ ہر حد تک جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت میں کراچی مرزا پور یا واسے پور کا منظر پیش کرنے لگا۔ ایک لڑکا آتا تھا دھان پانسا CD70 بائک پہ، پوری مارکیٹ کے اندر بیچ میں کھڑا ہوتا تھا اور ایسے کر کے آتا تھا ہاں بس آدھے گھنٹے میں بند کر دو، اور آدھے گھنٹے میں شٹر بند ہو جاتے تھے، اور وہ شٹر کسی محبت میں بند نہیں ہوتے تھے، وہ خوف تھا کہ یہ مار دیں گے۔ سو دیٹ واز ایم کیو ایم، مطلب اس کے اندر پی ٹی آئی کی جیسی مقبولیت اور کلٹ فالوئنگ تھی اور فوج کے جیسی تنظیم تھی۔ اور پھر طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لیے ملک کے سب سے طاقتور ادارے حرکت میں آ گئے۔ نائنٹین 91 میں ایم کیو ایم کے 2 بڑے رہنما آفاق احمد اور عامر خان نے علیحدہ سیاسی جماعت بنا لی، اور کچھ ہی عرصے بعد کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع ہو گیا جس کا اصل ٹارگٹ ایم کیو ایم ہی تھی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو طریقہ کار استعمال کر رہی تھیں وہ بہت ہی بھونڈا تھا۔ سینئر صحافی مظہر عباس اس زمانے میں نہ صرف آپریشن پہ رپورٹنگ کر رہے تھے بلکہ وہ ان چند صحافیوں میں شامل ہیں جن کی عظیم احمد طارق کے آخری ایام میں ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر جب 92 کے آپریشن کے بعد ان سے جو پہلی مرتبہ وہ سرفیس کیے تھے تو ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ 3 ملاقاتیں جو تھیں آپریشن کے بعد جب وہ سرفیس کیے ہیں تو یہ بیک ٹو بیک تقریباً ملاقاتیں رہیں، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے بہت بڑی خبر تھی جب عظیم طارق نے سرفیس کیا۔ اس وقت میں نے ان کو پہلی مرتبہ بہت شیکی پایا۔ جنرل حمید گل مرحوم کا خیال تھا کہ 92 کا آپریشن اوریجنلی پلان ایم کیو ایم کے خلاف ہی ہوا تھا۔ آصف نواز کا پلان یہی تھا، لیکن وہاں پھر ایک فرق یہ آیا کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI ان کے درمیان اختلاف 92 کے آپریشن میں نظر آتا ہے۔ MI جو ہے وہ اس کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم کی ملیٹنسی کو ختم کیا جائے، اس کو ISI کا پلان دوسرا تھا، کیونکہ ISI کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا کہ کسی پیرالل گروپ کو ہم نے یا ایم کیو ایم کو، تو سندھ میں حکومت کیسے بنے گی ہمارے، یعنی اینٹی پیپلز پارٹی حکومت کیسے بنے گی۔ یہاں اس شخصیت کا تعارف کرانے کا وقت آ گیا ہے جن کے انتقال کے واقعے سے ہم نے اس ویڈیو کی شروعات کی تھی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کا ویسے تو جہلم سے تعلق تھا، لیکن ملٹری کیریئر کے دوران ان کی کراچی سے خاص مناسبت پیدا ہو گئی تھی۔ 1965 میں وہ جواں سال ISI کے کرنل تھے تو ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی تھی۔
2 دہائیوں بعد 1988 میں وہ ایک بار پھر کراچی آئے، لیکن اس دفعہ کور کمانڈر بن کر۔ ویسے تو ملٹری پر ریسرچ کرنے والوں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے متعلق اکثر مثبت الفاظ ہی لکھے ہیں، لیکن وہ تھے تو بہرحال جرنیل ہی، اس لیے وہ سیاست میں بھی انویسٹڈ تھے اور ان کے پاس ہر سیاسی مسئلے کے حل کے لیے بریلینٹ پلانز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سیاست دانوں سے خاص تعلقات تھے۔ ڈان کے سابق ایڈیٹر عباس ناصر ایک آرٹیکل میں انکشاف کرتے ہیں کہ 88 میں جس رات صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو فارغ کیا، اس دن آصف نواز جنجوعہ نے MQM کے رہنما عمران فاروق کو پہلے ہی اس ڈیولپمنٹ کی خبر دے دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف نواز جنجوعہ کو MQM اتنی ہینڈسم لگتی تھی تو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اسی آصف نواز جنجوعہ نے MQM کے ساتھ وہ کر دیا جو PTI کے ساتھ 9 مئی کے بعد سے ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی آج کل کے حالات سے کافی ریلیونٹ ہے۔ دراصل الطاف حسین نے وہی ریڈ لائن کراس کر لی جو 2022 میں عمران خان نے کی تھی، ایک آرمی چیف کا راستہ روکنے کی غلطی کی۔ سنیے تاریخ کی دلچسپ کہانی جو آج مختلف کرداروں کے ساتھ خود کو واپس دہرا رہی ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب الطاف حسین جام صادق آل آف اے سڈن اسلام آباد جاتے ہیں غلام اسحاق خان سے ملنے کے لیے، وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ اسلم بیگ کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ دیٹ واز دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کریکنگ پوائنٹ فار دا MQM پاکستان۔ جام صادق انتہائی ذہین آدمی، ذہین پولیٹیشین تھے۔ میرا خیال ہے وہ کراچی واپس لینڈ کرتی پہلی خبر انہوں نے ان کو، میرا خیال ہے واپس کراچی کور کمانڈر کو یہ بات بتائی کہ اٹ واز MQM جس نے یہ ڈیمانڈ کر لی ہے۔ تو آپ الطاف حسین نے کیوں ڈیمانڈ کی؟ کیونکہ اصل میں ایک مہاجر تھے؟ ناٹ بیکاز آف دیٹ، ان کے ساتھ بھی ایک اچھی کوآرڈینیشن بنی ہوئی تھی، اس کے بنا انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جام صادق صاحب بھی آن بورڈ تھے، الطاف حسین صاحب بھی آن بورڈ تھے، کچھ اور حلقے بھی آن بورڈ تھے کہ ان کی ایکسٹینشن کر دی ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان تک پہنچی ہے تو دیٹ واز دا کریکنگ پوائنٹ، وہاں سے پھر ہمارا ان کے ساتھ ڈفرینسز شروع ہوا۔ آ کے MQM ختم ہو گئی، آپریشن کے بعد بھاگ گئے، چاہتے تو میدان میں آ بھی سکتے تھے، لیکن کس کے خلاف؟ اپنی ہی فوج کے خلاف۔ جی ہاں، بدنام زمانہ کراچی آپریشن حقیقی اور الطاف گروپ کا رفق اور 90s میں ہونے والی خونی لڑائیوں کی ایک بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک جرنیل کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے فوجی طاقت سے سیاسی طاقت کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ آصف نواز جنجوعہ کو مائنس الطاف حسین پروجیکٹ کا ایک سیاسی فیس چاہیے تھا۔ دوسری طرف الطاف حسین کی پرتشدد پالیسیوں سے کراچی کے لوگ اور پارٹی کے سینسیبل قائدین بھی تنگ تھے۔ ان دونوں کے انٹرسٹ مل گئے اور عظیم احمد طارق مائنس الطاف حسین پروجیکٹ کا سینٹرل فگر بن گئے۔ ایسا لوگ کہتے ہیں عظیم احمد طارق ان کے بلو وائٹ تھے جو کور کمانڈر تھے آصف نواز جنجوعہ کے، اور بعد میں آصف نواز جنجوعہ جب کمانڈر ان چیف بن گئے، جب آرمی چیف کے چیف بن گئے تو آپریشن ہوا یہاں پر 92 کا، تو اس وقت بھی یہ صورتحال یہ تھی کہ ان کی خواہش ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو کہ عظیم احمد طارق کو زیادہ لیوریج ملے اور وہ آگے آئیں۔ وہ بھی میرے خیال میں ان کے خیالات سے، ان کے طریقہ کار سے اور ان کے انداز سے وہ زیادہ متاثر تھے، ایسا لگتا ہے۔ ان کے تعلقات ضرور تھے۔ یہ عظیم احمد طارق کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ 1992 کے آخری مہینے ہیں۔ MQM الطاف اور حقیقی گروپس میں تقسیم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن حقیقی کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے اور الطاف حسین لندن جانے کے بعد آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود MQM کے تمام رہنما انڈر گراؤنڈ ہے اور آپریشن کلین اپ کے ماسٹر مائنڈ جنرل آصف نواز جنجوعہ GHQ کے باس ہیں۔ اس دوران عظیم احمد طارق اچانک روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ دسمبر 1992 سے مئی 1993 تک عظیم احمد طارق کی زندگی کے سب سے اہم ایام تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن ان کی زندگی کے آخری دن ثابت ہوں گے۔ آئیے ان 6 مہینوں کی ٹائم لائن ریوزٹ کرتے ہیں۔ عظیم احمد طارق روپوش ہونے کے باوجود پارٹی پالیسی بیانات جاری کرتے رہے اور اخبارات میں ان کے بیانات مستقل شائع ہوتے رہے۔ 15 ستمبر 1992 کو عظیم احمد طارق کا آخری ہومیوپیتھک بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے اسلحہ لائسنس پہ پابندی کی مذمت کی۔ پھر پراسرار طور پر عظیم احمد طارق کے بیانات کا سلسلہ رک جاتا ہے
اور 3 مہینے کے وقفے کے بعد اچانک عظیم احمد طارق روپوشی ختم کر کے منظر عام پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ 90 کے بجائے ٹیپو سلطان روڈ پہ واقع حاجی شفیق الرحمان کے گھر جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کو منظر عام پہ آنے کے بعد بھی 90 کا رخ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہادر آباد بھی ٹیپو سلطان روڈ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ خیر، عظیم احمد طارق کی اچانک واپسی سے 90 سے دوری تک ہر چیز پہ مار خور کے فنگر پرنٹس واضح تھے۔ یوں سمجھ لے کہ ان کی واپسی کافی حد تک 2016 میں مصطفیٰ کمال کی واپسی جیسی تھی۔ فرق یہ تھا کہ ان لائک مصطفیٰ کمال، عظیم احمد طارق خود بھی اس پولیٹیکل انجینئرنگ پہ کمفرٹیبل نہیں تھے۔ حالات کے پیش نظر وہ منظر عام پہ تو آ گئے تھے، لیکن نہ وہ الطاف حسین سے باغی ہوئے تھے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے تابع۔ ان کی کوشش تھی کہ بس کسی طرح اپنی پارٹی کو اس مشکل وقت سے نکال لیں۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کیسی آپ پر گزری، کیا گزری، اور پھر آپ نے سرفیس کیا تو وہ کیوں کیا، اس میں جو ہے الطاف حسین کی مرضی شامل تھی نہیں شامل تھی اس میں، تو انہوں نے یہ بتایا بھی کہ میں نے ان کو جو ہے جو بھی ایجنسیز والے لے گئے تھے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم میں اس طرح تبدیلی نہیں آ سکتی جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں۔ وہ میرے بھی الطاف حسین سے اختلاف ہے آپریشن کے بعد جو ہماری اسٹیٹس پہ، لیکن آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں جا کے بس کل 90 پہ بیٹھ جاؤں اور ایم کیو ایم کے سارے فالوورز مجھے فالو کرنے لگیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی، کیونکہ میں آپ سے زیادہ الطاف حسین کو سمجھتا ہوں، میں آپ سے زیادہ ایم کیو ایم کی پالیٹکس کو سمجھتا ہوں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا تھا۔ یہ دباؤ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دباؤ تھا مجھ پر کہ میں جا کے 90 پڑھوں۔ تو ایک جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بہت ہی فرسٹریشن میں نے ان سے کہا کہ یار مارتے بھی اور رونے بھی نہیں دیتے۔ 14 دسمبر کو عظیم احمد طارق کارکنوں سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مشکل ترین وقت میں بھی سروائیو کر لیا، ہمیں اب ماضی کو بھلا کر مستقبل کی اسٹریٹجی بنانا ہوگی۔ ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ عظیم احمد طارق کی طرف سے اعلان تھا کہ مشکل وقت ختم ہو گیا ہے اور اس مشکل وقت کے دوران ہونے والی زیادتیوں کو بھلا کر ایم کیو ایم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس نئی اپروچ پہ عظیم احمد طارق کے ساتھ کچھ اور رہنما بھی جمع ہونے لگے۔ ایم کیو ایم میں ایک اور گروپ بن گیا، اس کی قیادت عظیم احمد طارق کر رہے تھے۔ ان کے جہانگیر ترین حاجی شفیق الرحمان تھے اور اس میں ایس ایم طارق اور زرین مجید جیسے اہم رہنما بھی شامل تھے۔ یہ گروپ نہ حقیقی میں شامل تھا اور نہ ہی مکمل طور پر الطاف حسین کے ساتھ تھا۔ 22 دسمبر کو حاجی شفیق کے گھر پہ ایم کیو ایم کے کارکن بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ وہ پارٹی چیئرمین سے ڈائریکشن لینا چاہتے تھے۔ ہاسٹائل انوائرمنٹ میں نوجوان کارکن جذبات سے بھرے ہوئے تھے، ان کو بس انتظار تھا کہ عظیم بھائی دھرنے کی کال دیتے ہیں یا احتجاج کی یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ کرنے کی۔ وہ سب کرنے کے لیے تیار تھے، صرف ایک حکم کا انتظار تھا، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ عظیم احمد طارق نے کارکنان سے خطاب کیا، لیکن نہ ہی انہوں نے احتجاج کی کال دی اور نہ کسی پہ تنقید کے نشتر چلائے۔ انہوں نے کارکنان کو ریسٹرین شو کرنے کی تلقین کی، بلکہ انہوں نے تو دیواروں پر ایم کیو ایم کے پوسٹر اور وال چاکنگ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ایک ہفتے بعد نیو ایئر پہ ایک بار پھر عظیم احمد طارق نے حکمرانوں سے اپیل کی کہ ایم کیو ایم کو ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے طلبہ کو باہمی رنجشیں بھلا کے قوم کی خدمت کرنے کی بھی تلقین کی۔ ہماری خواہش تھی کہ آپ کو عظیم احمد طارق کی اس زمانے کی کوئی ویڈیو دکھاتے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں ویڈیو کا رواج نہیں تھا، مگر ہمیں وہ اسکرپٹ بہرحال مل گیا جس سے عظیم احمد طارق پڑھ رہے تھے۔ کئی سالوں بعد 2016 میں واپس وہی اسکرپٹ دہرایا جاتا ہے، بس پڑھنے والا عظیم احمد طارق کے بجائے کوئی اور ایم کیو ایم کا لیڈر تھا۔ اردو بولنے والے بھی اتنے ہی، اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی محب وطن نہیں ہیں۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جیسی پکچر آج ہماری پیش کی جا رہی ہے۔ ان اردو بولنے والوں کو خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ ان پر رحم کریں، ان کو پاکستانی دھارے میں واپس کریں، یہ وجہ ہے ہمارے آنے کی۔ اگر آپ کو اس ٹون اور ٹیمپر سے عظیم احمد طارق کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تو آئیے مظہر عباس کی زبانی ان کی میڈیا کانفرنسز کا ماحول سنیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ حاجی شفیق الرحمان کے حد تک وہ تھے، لیکن جس انداز میں عظیم طارق ان کے گھر پہ سرفیس ہوئے اس میں، اور مجھے یاد ہے وہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں، اور اتنا بلیٹنٹلی چیزیں ہوتی تھیں کہ پریس کانفرنس میں کے پیچھے بھی جو لوگ کھڑے تھے وہ ایجنسیوں کے کھڑے تھے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے
جس سے عظیم احمد طارق کو پہلا دھچکا لگتا ہے اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے ہونے کے باوجود کئی معاملات ان کی نظر سے اوجھل ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انہی دنوں عظیم احمد طارق اور حقیقی گروپ کے درمیان پہلی دفعہ باقاعدہ ایک صلح نامے پر دستخط کی جاتی ہے۔ مہینوں کی شدید خون ریزی کے بعد یہ بہت بڑی بات تھی کہ دونوں گروپس نے بالآخر اختلافات بھلا کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ اتفاق کیا تھا۔ لیکن کراچی کے امن کے دشمنوں کا کچھ اور ہی پلان تھا۔ معاہدے پہ دستخط کے صرف 4 گھنٹے بعد پاک کالونی میں MQM کے 5 کارکنان کو نامعلوم افراد فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ اس حادثے نے حقیقی اور عظیم احمد طارق دونوں کو حیران کر دیا کہ یہ کیسے اور کیوں ہو گیا۔ یہ اتنا حیران کن واقعہ تھا کہ آفاق احمد نے خود اپنے کارکنان کو قانون کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ عظیم احمد طارق بھی کنفیوژن میں مذمت بھی کرتے ہیں، کارکنان کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں اور فرسٹریشن میں آرمی چیف، وزیر اعظم، صدر اور چیف جسٹس سب کو خط لکھ کر اس واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا پراسرار واقعہ تھا جس کی گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے، بہت سے ایسے واقعات ہیں کیونکہ ظاہر ہے کسی واقعے کی وہ اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی تھیں، اتنی تیزی سے چیزیں بدلتی تھیں کہ کس نے کس کو مارا اور کس نے کس پر الزام لگایا۔ تو وہ پورا 91-92 کا جو فیز ہے اس میں بہت سے ایسے مسٹیریس چیزیں ہوئی ہیں اس میں۔ ایک طرف عظیم احمد طارق ان معاملات سے نمٹ رہے تھے تو دوسری طرف ان کے قائد تحریک ہی ان پر مستقل شدید تنقید کر رہے تھے۔ شاید بھائی کو کسی اور مہاجر کا لائم لائٹ میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ MQM کے ہی چیئرمین تھے، لیکن اس کے باوجود الطاف حسین کے ترجمان سینیٹر اشتیاق اظہر روز ان کے خلاف بیانات دے رہے تھے۔ خیر، ابھی تو MQM پاک کالونی واقعے کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کے مزید 5 کارکن اغوا ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ یہ سب دیکھ کر عظیم احمد طارق کی برداشت جواب دے جاتی، GOC کراچی میجر جنرل سلیم محمد خان عظیم احمد طارق سے 2 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں، جس میں وہ اغوا کارکنان کو بازیاب کرانے اور مقتول کارکنوں کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ عظیم احمد طارق کو منظر عام پر آئے ابھی 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے سامنے مسائل کا ایک پہاڑ تھا۔ ان مسائل میں ان کا واحد سہارا وہی ہاتھ تھا جس کے اشارے پہ وہ منظر عام پہ آئے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ مثبت اپروچ کے ساتھ وہ معاملات کو سنبھال لیں گے اور مہاجر کوس کو خون خرابی کی سیاست سے دور کر کے آگے چلیں گے۔ لیکن اس دوران وہ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ کراچی آپریشن کے ماسٹر مائنڈ، پروجیکٹ مائنس الطاف حسین کے موجد 56 سالہ جنرل آصف نواز جنجوعہ 8 جنوری 1993 کی صبح اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ عظیم احمد طارق کا واحد سہارا ان سے چھن گیا۔ عظیم احمد طارق کی کہانی مکمل کرنے سے پہلے آپ یہ نایاب ویڈیو دیکھیں جس میں الطاف حسین جنرل آصف نواز جنجوعہ کے پوسٹ مارٹم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں شخصیات آخر میں کس حد تک ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھی۔ فوج کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، اخبارات میں بڑی بڑی خبریں شائع ہوئیں۔ الطاف حسین ڈرل، الطاف حسین نے کبھی کسی کو ڈرل نہیں کرایا۔ آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اور کہا ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا، قدرت نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ دیکھیے مکافات عمل، قانون قدرت، کہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی لاش کو نکلوا کے اس کی لاش کو ڈرل کرایا۔ یہ ہے خدا کا انصاف۔ بہرحال آصف نواز جنجوعہ کی موت کے ساتھ ہی کراچی میں موجود اینٹی الطاف حسین پولیٹیکل فورسز بے یار و مددگار ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ حقیقی کے رہنما اور عظیم احمد طارق اسلام آباد گئے تو نئے آرمی چیف نے ان سے ملاقات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ واقعی راولپنڈی کا سائبان ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اور ایک دفعہ سر سے ہٹ جاتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ بات بھی درست ہے اپنی جگہ پہ کہ جب آصف نواز جنجوعہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو عظیم احمد طارق تھے یہ کمزور پڑ گئے۔
عظیم احمد طارق نے آصف نواز جنجوعہ کی موت کے بعد بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی. صدر غلام اسحاق اور وزیر اعظم کے بھائی شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کی, لیکن وہ اور ان کا گروپ کمزور ہو گیا. کچھ دن بعد انہوں نے الطاف حسین سے مہلت مانگی کہ 15 دن میں وہ حکومت سے بات چیت کر کے MQM کے لیے حالات سازگار کر دیں گے, لیکن معاملات واپس ٹریک پر نہیں آ سکے. الطاف حسین نے یونٹ اور سیکٹر انچارج کو ہدایت کی کہ اب وہ عظیم احمد طارق کو رپورٹ نہیں کریں گے. کچھ دن بعد عظیم بھائی کسی کیس میں گرفتار ہو گئے. وہ عدالت میں پیش ہوئے تو الطاف حسین کے حامی کارکنان نے ان سے بدتمیزی کی. ان کے اور الطاف حسین کے درمیان موجود خاموش رفت اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی تھی. اپنی موت سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اس میں کچھ سوال جواب یوں تھے. سوال ہوا, آپ واپس 9-0 جانے کے بجائے گلشن کے دفتر میں کیوں ہیں؟ عظیم احمد طارق نے جواب دیا, اگر پارٹی لندن سے چلائی جا سکتی ہے تو گلشن سے کیوں نہیں؟ سوال کیا گیا کہ آپ الطاف حسین سے رابطے میں ہیں؟ عظیم احمد طارق نے جواب دیا, میں پارٹی چیئرمین ہوں, مجھے لندن سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس انٹرویو کے صرف 1 مہینے بعد 1 مئی کو عظیم احمد طارق کو ان کے گھر میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. آج تک کسی عدالت میں عظیم احمد طارق کے قتل کا کیس کنکلوڈ نہیں ہوا, لیکن آخری دنوں میں جو لوگ ان سے ملے وہ بتاتے ہیں کہ وہ سیاست سے ہی تنگ آ چکے تھے. وہ الطاف حسین اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے ہی مایوس تھے. ان کی اہلیہ سے میری بڑی تفصیل گفتگو ہوئی ابھی ایک چند مہینے یا سال 1.5 سال پہلے, تو انہوں نے بتایا کہ بہت ڈسٹرب تھے آخری وقتوں میں, بلکہ وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے تھے, وہ MQM کی پالیٹکس ہی چھوڑنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کی وائف جو تھیں اور دونوں ہی جامعہ کراچی کے تھے, جامعہ کراچی میں ہی اور پسند کی ہی شادی تھی, لیکن ان کی جو وائف تھیں وہ پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں تھی, بلکہ وہ کہتی تھیں کہ یہ جب گھر آتے تھے تو سیاست کو باہر چھوڑ کے آتے تھے. تو گھر کے اندر ہماری جو گفتگو ہوتی تھی وہ بالکل ایک طریقے سے غیر سیاسی ہوتی تھی گفتگو, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ وہ سیاست چھوڑنا چاہ رہے تھے. MQM کی طرف سے بھی دل برداشتہ تھے, الطاف حسین کی طرف سے بھی دل برداشتہ تھے, اور ساتھ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس طریقے سے MQM کے ساتھ کر رہی تھی, ان کے بقول انہوں نے کہا کہ ایسی سیاست کرنے سے فائدہ کیا جب آپ کو سیاست کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. عظیم بھائی کا اپنا ویژن تھا. عظیم بھائی نے ہمیشہ کہا کہ میں آگے خون دیکھ رہا ہوں, اور ان کی خواہش تھی کہ سب کو ملا کے آگے کی طرف چلا جائے, اور اسی وجہ کر وہ ان کی خواہش تھی کہ اس شہر میں جتنی بھی جو مہاجر نام پہ جو پولیٹیکل پارٹی کام کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ کیا جائے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اور بہتر طور پہ آگے بڑھا جائے, اور سب کو کام کرنے کا موقع دیتے ہوئے آگے بڑھا جائے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی. عظیم احمد طارق کی موت کے حوالے سے کئی تھیوریز سامنے آ چکی ہیں. اس میں سے ایک دلچسپ تھیوری صحافی علی چشتی نے بھی میڈیا سے شیئر کی تھی. عظیم احمد طارق صاحب جو MQM کے چیئرمین تھے اور جنہیں 92 میں قتل کیا گیا تھا, میری کتاب میں ایک مینشن ہے کہ کس طرح ایک ادارے کے روگ ایلیمنٹس اس میں انوالو تھے. لیکن علی چشتی آج اپنی اس تھیوری پر قائم نہیں ہے. ہم نے اس ڈاکیومنٹری کی تیاری کے دوران ان سے بات کی تو انہوں نے پہلے تو انٹرویو دینے کی حامی بھری, لیکن پھر اچانک انہوں نے انکار کر دیا. عظیم احمد طارق کے قتل کے متعلق ایک کنٹروورسی یہ بھی رہتی ہے کہ قاتلوں کے لیے کنڈی کس نے کھولی اور اس وقت ان کی حفاظت پہ کون مامور تھا. میں تھا, رفت سعید تھے, ادریس بختیار صاحب تھے, کیونکہ اس زمانے میں خبر ہی MQM ہوتی تھی اور کچھ ہوتی تھی. پھر ہم لانڈی گئے تھے آفاق کے پاس, تو آفاق نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس سن لی ہے, یہ پتہ چل گیا, اور میں نے عظیم طارق کو فون کر کے کہا ہے کہ عظیم بھائی آپ اس طرف آ جائیں اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اس کے بعد اب آپ کا ادھر رہنا جو ہے وہ خطرے تھے. لیکن وہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ مجھے یہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اتنا ان پہ یہ کانفیڈنس تھا کہ مجھے جو ہے میرے لوگ نہیں ماریں گے. قتل کی رات عظیم احمد طارق کی اہلیہ وہیں موجود تھی اور انہوں نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو اس رات کے احوال کچھ یوں بتائے ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور الیاس شاکر صاحب کہیں کھانا کھا رہے تھے دوپہر میں, تو ایک فون آیا تو شاکر صاحب نے کہا کہ یار عظیم احمد طارق کی بیگم صاحبہ کا فون ہے. میں سن لیا. انہوں نے کہا چلنا ہے اپن نے وہاں پر, وہ جا رہی ہیں امریکہ. تو بہرحال وہاں سے ہم لوگ ایئرپورٹ تک گئے. اس کار میں ہم 3 تھے, وہ ان کی بیگم صاحبہ بھی تھیں اور وہ بھی تھے.
تو وہاں جو بات ہوئی اس میں الیاس شاکر صاحب نے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ وہ تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھابھی اب تو آپ جا ہی رہی ہیں، شاید آئیں بھی نہیں واپس، امریکہ جا رہی ہیں، تو آپ بتائیں کیا ہوا کیا تھا اس دن۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی تھا جس نے اس کا نام بھی انہوں کو لیا، مجھے بھی ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے کہا جو تھا وہ ہماری چھت پہ تھا اور وہ ہمارا گارڈ تھا، مطلب وہ ہمیں گارڈ کر رہا تھا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ باہر سے کوئی کود کے آ گیا تھا یا باہر سے کوئی کنڈی کھول دی تھی کسی نے، جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کہانیاں بنائی نا، یہ ان کی بیگم بتا رہی ہیں۔ بس وہ جب ان کی آخری پریس کانفرنس تھی تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ان کی جو بیوہ ہیں ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس وقت ان کو مارا گیا ہے اس وقت بھی غالباً ان کی جیب میں ان کا استعفیٰ پڑا ہوا تھا۔ جو بھی قاتل تھا وہ ہمارے چھت پہ سے نیچے آیا، اس نے لحاف جو تھا وہ گھسیٹا، تو میں نے اس کو آواز دے کے کہا کہ بھائی کہ کیا کر رہے ہو تم، بہت زور سے چلائی جب میں، تو اس نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ بھابھی آپ ہٹ جائیں پیچھے، اور پھر اس نے جو گولی چلائی۔ ایک چیز انہوں نے کہا مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو گارڈ سے وہ دوسرے تھے وہ، لیکن یہ کہ پھر جب وہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے سر پہ بٹ لگا۔ عظیم احمد طارق کے قتل کو یہ بات مزید تشویشناک بناتی ہے کہ ان کے قاتل کچھ دن بعد گرفتار ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور پھر کچھ دن بعد ان کو بھی نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ اس منظم قتل کے پیچھے کیا الطاف حسین تھے یا الطاف حسین مخالف ایجنسیز، یا یہ دونوں کا مشترکہ مشن تھا، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا فریق اس میں ملوث تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عظیم احمد طارق اور ہر ڈیسنٹ سیاسی رہنما کی حقیقی اور سیاسی موت میں کہیں نہ کہیں ہم سب کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ ہمیں دھیما مزاج اور سلیقے مند گفتگو پسند ہی نہیں آتی۔ ہم ایک تماش بین قوم ہیں، اور ہمیں لیڈرز بھی وہی پسند آتے ہیں جو انٹرٹیننگ ہو، جو اچھے کام نہیں اچھی تقاریر کریں۔ جو اسٹریٹجی نہیں بنائیں اسٹنٹ کریں۔ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، جو ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا۔ کراچی اور ملک کی منزل عظیم احمد طارق کی موت کے ساتھ کہیں کھو گئی، اور فنکار رہنما باقی رہ گیا۔